بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، اصل چیز اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و اتباع ہے۔ اتباع سنت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی راستے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ اسی حکم الہی کا تقاضا ہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں مختلف موقعوں سے تعلق رکھنے والی ہر سنت پر عمل کریں۔ صبح شام کیے جانے والے ہر عمل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاش کریں اور اس پر عمل کریں۔ جب ہم صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے حالات پڑھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے حالات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کاموں کو بھی اختیار کرتے تھے جو آپ سنت کے طور پر نہیں بلکہ اپنی عادت اور اپنی ضرورت کے طور پر کرتے تھے۔ یہ ان کی حب نبی کی دلیل تھی۔ مگر ادھر دیکھا جاتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے یا بچپن سے چلے ہوئے معمول کی وجہ سے کئی معاملات میں ہم سنتوں کو چھوڑ کر سماج و رواج کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ عیدین کی نمازیں عیدگاہ میں ادا کرنے کی بجائے اپنے شہر کی اور اپنے محلے کی مسجدوں میں ہم ادا کر لیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آخر عیدگاہ کیا چیز ہوتی ہے؟ عیدگاہ کا نام کیوں آیا؟ کہاں سے آیا؟ ایگزیبیشن یا ایئرپورٹ کیا ہوتا ہے یہ تو ہمارے بچے کو معلوم ہے، مگر عیدگاہ کیا ہوتا ہے اور عیدگاہ میں کیا ہوتا ہے اب ہمارے بچے بڑے بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی کا درجہ کیا ہے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ثواب کیا ہے سب کو معلوم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز کعبے کے سوا دوسری مسجدوں میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ بے شک میں سب نبیوں میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد سب مسجدوں میں آخری مسجد ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں 50,000 نمازوں کا ثواب بھی لکھا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جو شخص میری اس مسجد میں نیکی کرنے یا علم سیکھنے یا علم سکھانے کی غرض سے آئے تو اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے والے کے مرتبے کے برابر ہوگا۔ ایک تیسری روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں اس طرح پڑھے کہ کوئی نماز اس کی فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے دوزخ، عذاب اور نفاق سے نجات لکھ دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلا اور اس میں نماز پڑھی تو اس کی ایک نماز ایک حج کے برابر ہے۔ مسجد نبوی کی اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود آخر کوئی تو بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے لیے صحابہ کو لے کر باہر جایا کرتے تھے اور عید کی نمازیں شہر سے باہر لے جا کر پڑھاتے تھے۔ کیا اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟
غور کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے سال میں صرف 2 بار، وہ بھی ایک لمبے وقفے کے بعد، لمبے گیپ کے بعد، عید کے دن، خوشیوں کے دن صبح سویرے غسل کر کے تیار ہونا اور باہر جانا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ بہت ہی آسان کام ہے اور مزیدار بھی۔ ذرا تصور کیجئے کتنا لطف آئے گا جب ہم صبح صبح اٹھ کے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر خوشی خوشی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تکبیر پڑھتے ہوئے شہر سے باہر جا رہے ہوں گے اور کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کر رہے ہوں گے، اور پھر نماز کے بعد کھلے مقام میں بیٹھ کر بیان سن رہے ہوں گے، پھر سویرے سویرے نماز عید سے فارغ ہو کر ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ میں سر سر چلتی ہوا کے ماحول میں تکبیر پڑھتے ہوئے شہر کو واپس ہو رہے ہوں گے۔ یہ ایمانی اور روحانی منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سب ایک اضافی چیز ہے، زائد چیز ہے۔ جو اصل چیز ہے غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ کیا جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے اور جس عمل پر آپ نے زور دیا ہے اس کو بھی ہم آسانی سے نظر انداز کرتے چلے جائیں؟ کیا یہ ہمارے عاشق رسول ہونے کی دلیل ہے؟ کبھی کبھار عمل کی جانے والی سنت کو بھی نظر انداز کر کے ہم سنی کہلانے کے لائق ہیں؟ آخر کیا بات تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے لیے صحابہ کو لے کر باہر جایا کرتے تھے اور عید کی نمازیں شہر سے باہر لے جا کر پڑھاتے تھے؟ اس کا راز یا اس کا مقصد و مصلحت یہ ہے کہ گاہے ماہے ایک کھلے میدان میں جہاں سب کی نظریں پڑتی ہوں، جہاں ہر ایک گزرتا ہو اور دیکھتا ہو، کافر مشرک اور غیر مسلم قومیں سب دیکھ سکتے ہوں، ایسے بڑے میدان میں بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوں، مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہوا، ایک خطیب کا بیان سنتا ہوا نظر آئے، ایک آدمی کی بات سنتا مانتا ہوا نظر آئے۔ یہ اس کا راز ہے، یہ اس کی مصلحت اور حکمت ہے۔ ایسا ہونے لگے اور مسلسل ہونے لگے تو اس سے مسلمانوں کی شان و شوکت اور ان کا دبدبہ نظر آئے گا، ان کا اتحاد نظر آئے گا، جس کا دوسروں پر بڑا اچھا اثر پڑے گا اور بڑا فائدہ ہوگا۔ بتائیے کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ خاص طور پر ان دنوں میں یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب جن لوگوں کو اپنے ہی محلے میں یا شہر کی کسی مسجد میں عید کی نمازیں پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے، ان کو تو یہ ساری باتیں بوجھ معلوم ہو سکتی ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا آج بھی مکہ مدینے میں ایسا ہی ہو رہا ہے؟ مکہ مدینے میں لوگ مسجدوں میں ہی عید کی نمازیں ادا کر لیتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے پورے شہر کے لوگ باہر کہاں جا سکتے ہیں؟ اتنا بڑا عیدگاہ کہاں ہے؟ عیدگاہ جانا سنت ہی تو ہے، فرض واجب تو نہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں کی جائیں گی، مگر ان سب باتوں سے قطع نظر بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر و رہبر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا اور صحابہ کے دور کے مکہ مدینے کا ماحول کیا تھا، بس وہی ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل ہے۔ ہماری دونوں جہاں کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی طاقت بھر سنتوں کو اپنائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث ہے جو بڑی مشہور حدیث ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میری سنت سے اعراض کیا،
جو میری سنت پر عمل کرنے سے کنارہ کشی اختیار کیا وہ مجھ سے نہیں، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہمیں یہ حدیثیں کافی نہیں ہیں؟ اب بتائیے، صحت مند ہونے کے باوجود ہر سال ہر عید کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور معمول کے خلاف اپنے ہی محلے میں اور اپنے ہی شہر کی مسجدوں میں پڑھتے چلے جانا، کیا سنت نبی سے کنارہ کشی اور سنت نبی سے اعراض کرنا نہیں ہوا؟ کیا خاص طور پر خواص کہلانے والوں کا، امت کو اتباع سنت کی اہمیت بتلانے والوں کا اور سنتوں کی ترغیب دلانے والوں کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ اپنے مقتدیوں، اپنے معتقدوں اور اپنے احباب کو اس کی طرف توجہ دلائیں اور انہیں عیدین کی نمازوں کے لیے باہر لے جائیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے عوام و خواص سبھی حضرات اپنا معمول بدلیں گے اور عید کی نمازیں باہر پڑھنے کا معمول بنا کر سنت کی کامل اتباع کرتے ہوئے اس سنت سے دین کا جو اصل مقصد و منشا ہے اس کو پورا کریں گے۔ اللہ آپ تمام حضرات کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔